إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. محترم حضرات، سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ میں یوم آخرت کے ایک پہلو پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یوم آخرت یعنی آخرت کے دن پر ایمان لانے میں بہت ساری باتیں شامل ہیں. مرنے کے بعد سے لے کر کے جنت و جہنم کے جو اسٹیپس ہیں، جو درجات ہیں، اس کو آخرت کہا جاتا ہے. میں نے خطبہ حاجہ کے بعد قرآن کی ایک آیت تلاوت کی ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق و مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ تعالی پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی حدیث میں فرمایا، جو کہ حدیث جبریل کے نام سے معروف و مشہور ہے. جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پھر اس کے بعد کئی سوالات کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے. آپ کا گھٹنا نبی کے گھٹنے سے مل گیا، یعنی دونوں ایک ساتھ بیٹھ گئے. اور جبریل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے ران پر رکھ لیا اور پھر اس کے بعد پوچھا اخبرنی عن الاسلام، کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم کلمہ شہادت کا اقرار کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رمضان کے روزے رکھو، حج بیت اللہ کرو، بیت اللہ کا حج کرو. یہ اسلام کا معنی ہے، یہ اسلام کا معنی ہے. اور ایسے ہی دوسرا سوال جبریل علیہ السلام نے یہ کیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ
اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ. پھر قیامت کے بارے میں سوال ہوا اور پھر اس کے بعد اس کی عمارتوں نشانیوں کے بارے میں سوال ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. پھر اس کے بعد اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا. اس حدیث کے راوی عمر بن خطاب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ کون سا شخص تھا؟ تو انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. پتہ یہ چلا کہ اس حدیث میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی عقیدہ ہے. اگر کوئی شخص اس حدیث کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ نہیں جانتا ہے گویا کہ اس کا دین اس کے پاس نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے. لہذا ضروری ہے کہ وہ اسلام کے ارکان کو جانے کہ اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں. اگر کوئی شخص ان دونوں چیزوں کو نہیں جانتا ہے جو کہ بنیادی چیزیں ہیں تو گویا کہ مسلمان نہیں ہے. اسی لیے اگر کسی سے سوال کیا جائے، پوچھا جائے ماذا عقیدتک یا ایھا المسلم والمسلمہ، کہ اے مسلمان مرد اور عورت تمہارا عقیدہ کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہونا چاہیے عقیدتی، میرا عقیدہ، میری توحید یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤں، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤں، اس کے کتابوں پر ایمان لاؤں، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤں، یوم آخرت پر ایمان لاؤں، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤں. اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام عقیدہ ہے، اسی کا نام سنت ہے، اسی کا نام توحید ہے، اسی کا نام فقہ اکبر ہے، بہت بڑی سمجھ ہے. لہذا ضروری ہے کہ ان کا ڈیٹیل جانیں، چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو. اگر ان باتوں کو نہیں جانتا ہے ڈیٹیل کے ساتھ تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے. اور بہت سارے لوگوں کو یہ باتیں نہیں معلوم ہیں، یہ باتیں نہیں معلوم ہے. لہذا ضروری ہے ابھی پوچھ لیا جائے کہ تم اللہ تعالیٰ پر کیسے ایمان لاتے، وہ کہے گا کہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے. کیا یہ اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ کی ایمان لانے میں کئی باتیں شامل ہیں. اسی طریقے سے جتنے بھی ایمان کے ارکان ہیں اس کے تقاضے ہیں. مثال کے طور پر اللہ پر ایمان لانے میں 4 باتیں شامل ہیں. اللہ کے وجود کو ماننا کہ اللہ موجود ہے اور قیامت تک ہمیشہ موجود رہے گا، ہمیشہ موجود رہے گا، اس کی ذات کبھی بھی فنا نہیں ہوگی. اس کی ربوبیت پر ایمان لانا، اس کی الوہیت پر ایمان لانا، اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانا، یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں 4 باتیں شامل ہیں. اسی طریقے سے فرشتوں پر ایمان لانے میں کئی باتیں شامل ہیں. یہ وقت نہیں کہ ساری باتوں کا ذکر کیا جائے، بس یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ہنٹ دینا چاہتا ہوں کہ یہ دین ہے، یہ عقیدہ ہو، اس کو آپ جانیں. اس کے بغیر آپ کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا. اسی لیے ایمان کہتے ہیں قول و عمل کا. ایمان کا نام ہے قول و عمل، کہنے کو اور عمل کرنے کو. اگر ایک انسان زبان سے اقرار کرتا ہے کلمہ شہادت کا لیکن عمل نہیں کرتا ہے، دل سے تصدیق نہیں کرتا ہے، وہ مومن نہیں ہے. اس لیے کہ ایمان کی جو ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے، اس میں 3 باتیں شامل ہیں. اقرار باللسان، کی زبان سے اقرار کرے، تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرے، وعمل بالارکان، اور اعضاء و جوارح سے عمل کرے. اگر یہ 3 باتیں ہیں تو آپ مومن ہیں، ورنہ آپ مومن نہیں کہلائیں گے. اگر ایک شخص زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے تصدیق نہیں کرتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے تو اسے منافق کہتے ہیں، تو اسے منافق کہتے ہیں. کیونکہ منافق کی ڈیفینیشن یہ ہے الذین یظاہرون الاسلام ویبطنون الکفر، کہ جو اسلام کو ظاہر کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں لیکن کفر کو دل میں چھپاتے ہیں، اسے منافق کہتے ہیں. اور ایسے ہی ایک شخص زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے تصدیق بھی کرتا ہے، یعنی جو زبان پر بات ہوتی ہے وہ دل میں بھی ہوتی ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے، اسے فاسق و فاجر کہتے ہیں، اسے فاسق و فاجر کہتے ہیں. اور جو شخص زبان سے
اقرار نہیں کرتا ہے گرچہ دل میں تصدیق ہو، ہمیں معلوم نہیں کہ دل میں تصدیق ہے عمل نہیں کرتا ہے تو اسے کافر کہتے ہیں، اسے کافر کہتے ہیں۔ اور جو زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے تصدیق بھی کرتا ہے، آنکھوں و جواروں سے عمل بھی کرتا ہے، اسے مومن کہتے ہیں، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ آپ عمل کریں۔ اگر صرف زبان سے اقرار کرتے ہو آپ مسلمان ہیں، اسلام کا نام ہی ہے عمل، اسلام عمل کا نام ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو مومن کہلانا چاہتے ہیں، رمضان گزر گیا لیکن ویسے ہی مسجدیں خالی ہیں، جیسے رمضان سے پہلے خالی ہوتی تھی ویسے ہی خالی ہے، جبکہ رمضان کا جو مقصد تھا کہ تم متقی بن جاؤ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ سب سے پہلے مومن بننا، آپ مومن بنے ہی نہیں، اسی لیے آپ کی حالت کنڈیشن ویسے ہی ہے جیسے رمضان سے پہلے تھی۔ اگر صحیح معنوں میں اللہ کی قسم ایک شخص مومن ہو جائے، اللہ پر ایمان لانے والا بن جائے، صحیح معنوں میں اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ مسجدیں خالی نہیں ہوں گی، بھری رہیں گی۔ اگر صحیح معنوں میں مومن ہو جائے، ہم مومن بنے ہی نہیں، ہم نے تو ایک کھانا پوچھ کے کہ رمضان آیا اور پھر اس کے بعد عبادت کرنے پھر ختم ہو گئے، کیونکہ ہمارے دل میں ایمان ہے ہی نہیں، ہمارے دل میں ایمان ہے ہی نہیں۔ میں آپ کے سامنے یوم آخرت کی ایک جھلک بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے ایک پہلو ماذا بعد الموت، موت کے بعد کیا ہوگا، ایک مومن اور ایک کافر کی روح کیسے نکلتی ہے، روح کہاں جاتی ہے، اس کے بارے میں ایک لمبی حدیث ہے، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس حدیث کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں اور آپ آخرت کی فکر کریں، آپ آخرت کی فکر کریں، کیونکہ اصل وہی ہے آخرت ہی۔ یہ دنیا ہے فنا ہو جائے گی، چند دن کی دنیا ہے فنا ہو جائے گی، کسی کو یہاں بقا نہیں ہے، کسی کو یہاں بقا نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر کے کندھے کو پکڑ کر کے کہا یا عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہ اے عبداللہ تم دنیا میں اس طرح رہو جس طرح ایک اجنبی آدمی دنیا میں رہتا ہے، یا ایک مسافر آدمی اجنبی جو فارن کنٹری میں جاتا ہے پیسہ کمانے کے لیے، وہاں پیسہ صرف کماتا ہے، وہاں بنانے کی کوشش میں نہیں رہتا ہے کہ یہاں گھر بنا لے، کیونکہ اس کے آل و اولاد پورے خاندان اپنے وطن میں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مومن کو دنیا کے اندر صرف نیکیاں کمانی چاہیے، اس کا اصل گھر آخرت میں ہے، اس کا اصل گھر جنت ہے، اور ایسے ہی مسافر کی طرح زندگی گزارو۔ جیسے ایک انسان سفر کرتا ہے، اس کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، ڈیسٹینیشن ہوتا ہے، منزل مقصود ہوتا ہے، وہ وہاں جانا چاہتا ہے۔ اگر راستے کی رنگین برنگی چیزوں میں پڑ جائے تو منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا ہے، وہ منزل مقصود ٹارگٹ کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مومن کا جو ٹارگٹ ہے جنت ہے، اگر دنیا کی رنگینیوں میں پڑ جائے، دنیا کی چکو دک لکو دک میں پڑ جائے تو اپنا ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکتا ہے، آخرت تک نہیں پہنچ سکتا ہے، جنت اسے نہیں مل سکتی ہے۔ لہذا یہ دنیا فنا ہونے والی ہے۔ اور اسی حدیث کے بعد عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ ہو سکتا ہے دن کی کسی گھڑی میں تمہاری موت ہو جائے اور تمہارے پلان، تمہارے ارادے دھرے کے دھرے رہ جائے، اور جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو۔ ہو سکتا ہے رات کی کسی گھڑی میں تمہاری موت ہو جائے اور تم نے جو ارادہ بنایا ہے، پلان بنایا ہے، امیدیں ہیں جو تمہاری، وہ ساری کی ساری فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کی امیدیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، وہ لمبی، ایک لکیر کھینچی، ایک گولا دائرہ بنایا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہ اس کی مدت ہے، اجل ہے، اس کی موت کی مدت ہے، اور یہ اس کی تمنا ہے، لمبی لکیر کھینچی، یہ اس کی تمنا ہے۔
تمنا پوری نہیں ہو پاتی ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. لہذا آپ ہمیشہ تیاری کریں. آئیے وہ حدیث سنتے ہیں، وہ دل دہلانے والی حدیث ہے. برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم انصار کے ایک جنازے میں گئے. قبرستان پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی قبر نہیں کھودی گئی تھی، جنازے کو رکھ دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، صحابہ بھی ارد گرد بیٹھ گئے، اور عالم یہ تھا، صحابہ بیان کرتے ہیں ہم اس طرح بیٹھ گئے کأنما علی رؤوسنا الطیر، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے. یعنی اگر تھوڑا بھی حرکت کرے، موو کرے تو پرندے اڑ جائے. یعنی اس طرح عالم تھا، اس طرح سوچ اور فکر تھی. لیکن آج کیا ہوتا؟ آج لوگ قبرستان میں جاتے ہیں، دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی اس کے بارے میں سوچتا ہی نہیں. نبی کا عالم دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، آپ کے ہاتھ میں لکڑی کا ایک تنکا ہے، سر نیچے کیے ہوئے زمین کو کرید رہے ہیں، سوچ میں پڑے ہوئے کہ یہ جو مر گیا ہے ابھی قبر میں اس کو ڈالا جائے گا، داخل کیا جائے گا، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، سوچ میں پڑے ہوئے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور داڑھی بھیگ گئی. آپ نے اپنے سر کو اٹھایا اور کہا استعیذوا باللہ من عذاب القبر. اے صحابہ، تم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی حفاظت مانگو، اس لیے کہ قبر کا عذاب انتہائی خطرناک ہوگا، قبر کا فتنہ بہت ہی بڑا فتنہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے تھے اور قبر کے فتنے کے بارے میں ذکر کر رہے تھے. صحابہ مارے دہاڑے چلانے لگے، آہو بکا کا عالم ہو گیا، سما پیدا ہو گئی. اسما بنت ابی بکر کہتی ہے کہ میں سمجھ نہیں سکی کہ نبی کیا بیان کر رہے ہیں، لیکن میرے قابو میں یہ آواز ٹکرا رہی تھی کہ لوگوں، دجال کے فتنے سے قریب قریب تمہیں قبر میں بھی فتنہ ہوگا تمہارے ساتھ. قبر کا فتنہ دجال کے فتنے کے قریب قریب ہوگا، جبکہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو بہت ہی بڑا فتنہ ہوگا. اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعدوا لمثل هذا اليوم، اس دن کے لیے تم تیار ہو جاؤ، اس جیسے دن کے لیے تم تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ ہر ایک کو یہ اس دن کا سامنا کرنا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب ایک مومن دنیا سے رخصت ہوتا ہے، آخرت کی طرف جاتا ہے، یعنی موت ہوتی ہے، مرنے کے قریب ہوتا ہے، تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، سفید چہرے والے، وہ چمکتی ہے سورج کی طرح ان کے چہرے، اور ایسے ہی ان کے ہاتھ میں جنت کا کفن ہوتا ہے، جنت کی خوشبو ہوتی ہے. وہ آتے ہیں، جس کی روح نکلنے والی ہوتی ہے اس کے قریب بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت آتا ہے اور اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے. ملک الموت الگ ہے اور جو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں الگ ہے. آسمان سے جو فرشتے اترتے ہیں وہ روح لینے کے لیے آتے ہیں اور روح کو نکالتا ہے ملک الموت. اور یہی حدیث سے ثابت ہے. بعض لوگ اسرائیل کا نام دیتے ہیں جبکہ اسرائیل یہ اسرائیلی روایت ہے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں. کوئی بھی اسرائیلی روایت اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو اس کی بات کو نہیں لی جائے گی، اگر قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو تو اس کی بات کو ایکسپٹ کیا جائے گا. لیکن قرآن میں حدیث میں دونوں جگہ ملک الموت کہا، وَيَأْتِيهِ مَلَكُ الْمَوْتِ، ایسے قرآن میں کہا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. تو ملک الموت آتا ہے، اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے یا ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، کہ اللہ کی مغفرت، اللہ کی بخشش اور خوشنودی کی طرف نکل. اسے بشارت دی جاتی ہے کہ تمہیں بخش دیا گیا، تمہیں اللہ کی خوشنودی ملے گی، تمہیں کوئی ٹینشن نہیں، تم اللہ کے محبوب بندے ہیں. بھلا کوئی محبوب اپنے محبوب کو سزا دیتا ہے؟ کبھی نہیں.
کبھی نہیں. کوئی بھی محبوب اپنے محبوب کو سزا نہیں دیتا ہے، اس کی روح آسانی کے ساتھ نکلتی ہے. حدیث میں ذکر ہے کہ جیسے ایک مشکیزہ ہو، مٹکا ہو، اور اس کو پانی نکالے گلاس میں یا جگ میں تو کتنی آسانی کے ساتھ پانی نکل جاتی ہے، اسی طریقے سے اس کی روح نکلتی ہے، اور وہ روح لے کر کے ان فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے ملک الموت جو آسمان سے اترتے ہیں. یہاں ایک بات اور واضح کر دوں کہ جو روح نکالتا وہ ایک ہی فرشتہ ہے دنیا کے اندر. سارے لوگوں کی روح وہی نکالتا، اس کے حوالے موالے جو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں. تو پوری دنیا، اتنی بڑی دنیا، کیسے وہ روح نکالتے؟ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے ایک تخت ہو، تشتری ہو، بڑا پیالہ ہو، اور اس کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہو کھانا کھانے کے لیے، تو کیا ان کو دشواری ہوتی ہے؟ نہیں. اسی طریقے سے پوری زمین اس فرشتے کی نگاہ میں ہوتی ہے، ایک دست کے مانند، ایک تشتری کے مانند، اور جس کا حکم ہوتا فوراً اس کی روح نکال لیتا ملک الموت اور ان فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے. وہ فرشتے اس کی روح لیتے ہیں، نیک انسان کی روح، اور اس کفن میں رکھ لیتے ہیں، اور اس سے ایسی خوشبو پھوٹتی ہے کہ دنیا کے اندر اس جیسی خوشبو نہیں سونگھی جا سکتی ہے. اس کے روح کو لے جاتے ہیں آسمان کی طرف، آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں، پوچھتے ہیں آسمان کے فرشتے پہلے کہ یہ کون سا آدمی ہے. کہا جاتا ہے فلاں بن فلاں، اس کے اچھے اچھے ناموں سے پکارا جاتا ہے. یہ نمازی ہے، یہ روزہ رکھنے والا ہے، یہ صدقہ و خیرات کرنے والا ہے، یہ غریبوں کا مولا ہے، یہ غریبوں کی مدد کرنے والا ہے. سارے صفات کا ذکر کرتے ہیں. اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. صرف کھولا نہیں جاتا ہے بلکہ آسمان کے جتنے فرشتے ہوتے ہیں وہ اس روح کے ساتھ چلتے ہیں. جیسے دنیا کے اندر جب ایک نیک انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کے جنازے میں اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اس کے روح کے پیچھے مقرب فرشتے ہوتے ہیں، ہر آسمان کے فرشتے ہوتے ہیں. ساتوں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ساتوں آسمان کے بعد اس کی روح جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، میرے بندے کے نام اعمال کو علیین میں لکھ دو. اس کا نام اعمال علیین میں لکھ دیا جاتا ہے. فتعاد روحہ، اور اس کے روح کو لوٹایا جاتا ہے. یہ نہیں کہ اس کی روح صرف وہی رہتی ہے. ہاں حدیث میں ذکر ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں اور جو پرندے ہوتے ہیں ان کی گردنوں میں اس طرح ہوتی ہے، اور ایسے ہی ان کی روح جنتوں میں ہوتی ہے. الگ الگ صفات بتائیے، لیکن اس کے جسم سے ٹچ ہوتا ہے، اس کے جسم سے ٹچ ہوتا ہے، اس کے روح کو لوٹایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد منکر نکیر آتے ہیں. ان کی صفت بھی بتلائی گئی ہے کہ منکر نکیر یہ دو فرشتے ہیں، ان کے چہرے کالے، آنکھیں نیلی ہیں، زمین کو کھودتے ہوئے، زمین کو اپنے دانتوں سے کھودتے ہوئے، بالوں کو رگڑتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے آتے ہیں، اور ان کی آواز بادل کی گرج کی سی ہے. ان کی آنکھیں بجلی کی چمک سی ہے، ان کی آنکھیں بجلی کی چمک سی ہے. اور ایسے ہی ان کی آواز. پھر اس کے بعد وہاں آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں. 3 سوال ہوتا ہے: تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے. اور سارے سوالوں کا جواب دے دیتے ہیں. آج بھی پرچہ آؤٹ ہے. ضروری ہے کہ ہم جواب کو رٹ لیں، یعنی ہم تیاری کر لیں، نیکیاں کر لیں، تب وہ خود بخود ہماری زبان سے وہ سارے سوالوں کے جواب ادا ہو جائیں گے. پڑھنا ضروری نہیں کہ آپ عربی پڑھیں گے تبھی عربی بول لیں گے تبھی آپ کی زبان سے جواب ادا ہوگا. نہیں، اگر آپ نیک ہوں گے خود بخود آپ کی زبان سے وہ جواب ادا ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آسمان سے ندا ہوتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، میرے بندے نے سچ کہا، کیونکہ اس نے اسلام کے مطابق زندگی گزاری. اس کے لیے جنت کا بستر لگا دو اور ایسے اس کو جنت کا لباس پہنا دو. جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس سے پاکیزہ روح آتی ہے، ہوا آتی ہے، پاکیزہ ہوا آتی ہے. اور ایسے ہی جہنم کی کھڑکی بھی کھولی جاتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر تم نافرمانی کرتے
اگر تم نافرمانی کرتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ ہوتا، لیکن تم نے اطاعت و فرما برداری کی اور تم نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے، ہاں برائی بھی کرتے تھے، لیکن برائی جب تم کو تم شرمندہ ہوتے تھے توبہ کرتے تھے، لیکن نیکیوں میں سبقت کرتے تھے۔ کون کہتا ہے کہ ایک مومن سے گناہ نہیں ہوتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ ایک مومن گناہوں سے پاک؟ اس سے بھی گناہ ہوتا ہے، لیکن مومن سے جب گناہ ہوتا ہے اس کو شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو کہا جاتا ہے کہ تم سو جاؤ۔ جس طرح ایک دلہن سوتی ہے، اس کو جگانے والا کوئی نہیں ہوتا، صرف اس کا شوہر ہوتا ہے، اسی طریقے سے تمہیں تمہارا محبوب جگائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکی جائے گی، پھر تم اٹھو گے تو اس کے لیے آسائشیں ہوتی ہیں، وہ آرام سے سو جاتا ہے۔ اور جب برے انسان کی روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو آسمان سے فرشتے آتے ہیں، ان کے چہرے کالے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جہنم کا کپڑا ہوتا ہے، ٹاٹ ہوتا ہے، جہنم کا کپڑا ٹاٹ ہوتا ہے، پھر وہ آتے ہیں اور اس کے قریب تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں، اور جس کی روح نکلنے والی ہوتی ہے اس کو دیکھتا ہے، ان فرشتوں کو دیکھتا ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، جو ارد گرد بیٹھے وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتا ہے، اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے خبیث روح نکل الى سخط من سخط اللہ، الى سخط اللہ وغضبی، کہ تم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصے کی طرف نکل، یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے، غصہ ہے۔ وہ روح اس کے جسم میں گھومنے لگتی ہے، نکلنا نہیں چاہتی ہے، فڑفڑانے لگتی ہے، فرشتہ اس کو کھینچتا ہے، حتیٰ کہ قرآن میں ہے کہ فرشتے اس کے سوری پر اور چہرے پر مارتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، کہ اس کے چہرے اور سوری پر مارتے ہیں اور اس کی منہ کھینچ کر نکالتے ہیں۔ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ جیسے ایک کانٹے دار درخت ہو اور اس پر سوتی کپڑا بھگو کر کے پھیلا دیا جائے تو اس کو کھینچیں گے تو پھٹ جائے گا، اسی طریقے سے اس کی روح کو نکالتے ہیں کھینچ کر کے، اس کی روح کو نکالتے ہیں کھینچ کر کے، پھر نکالنے کے بعد ان فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ توفت رسلنا وهم لا يفرطون، ہمارے رسل جو آسمان سے فرشتے آتے ہیں وہ اسے لے لیتے ہیں، پھر وہ ذرا برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے ہیں، پھر وہ آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں، پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ کہتے ہیں فرشتے کہ یہ خبیث روح ہے، یہ فلاں بن فلاں ہے، اس کے برائیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ خبیث آدمی ہے، یہ زانی ہے، یہ جواری ہے اور یہ شرابی ہے، یعنی اس کی برائیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں اور وہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے نوک میں داخل ہو جائے، اور ایسا ناممکن ہے، ایسا ناممکن ہے کہ اونٹ سوئی کے نوک میں داخل ہو جائے، لہذا وہ لوگ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں، ان کی روح کو بے دردی کے ساتھ پھینک دیا جاتا ہے وہیں سے، اور پھر اس کے بعد اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹایا جاتا ہے، اور اس کی روح کو کہاں لکھا جاتا ہے؟ اس کے نام عام سجین میں۔ سجین کہاں ہے؟ زمین کی پاتال میں، جو سب سے گہری زمین ہے، یعنی سب سے نیچے جگہ، سب سے نیچے جگہ، جیسے 7 آسمان ہیں اسی طریقے سے 7 زمینیں بھی ہیں، یہ قرآن کی آیت سے باقاعدہ ثابت ہے، 7 زمینیں سب سے نیچے ہوتی ہے، تو اس کے نام اس کسی جین میں لکھ دیا جاتا ہے، پھر اس کی روح کو لوٹایا جاتا ہے، پھر فرشتے اسی صفت کے ساتھ آتے ہیں، زمین کو کھودتے ہوئے، آواز کرتے ہوئے، بادل کی گرج اور بجلی کی چمک کی سی آواز ہوتی ہے، اور ان کی آنکھ بجلی کی چمک کی سی ہوتی ہے، پھر آتے ہیں اس کو بٹھاتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں کہ من رب، تمہارا رب کون ہے؟ اس نے زندگی گزاری نہیں اسلام کے مطابق، تو بھلا وہ کیوں کر جواب دے سکتا؟ وہ کہے گا ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا کہ میرا رب کون ہے، جبکہ یہ اہم چیز ہے، یہ اصول ثلاثہ ہے، دین کی 3 بنیادی باتیں ہیں جسے ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، اللہ کی معرفت،
اس کے رسول کی معرفت اور دین اسلام کی معرفت، اس کو اصول ثلاثہ کہتے ہیں۔ دین کی تین بنیادی باتیں ہر مسلمان کو جاننا ضرور۔ اللہ کون ہے، ہمارے نبی کون ہے، دین اسلام کسے کہتے ہیں، اگر یہ نہیں جانو گے تو قبر میں کیا جواب دو گے؟ وہ جواب نہیں دے پائے گا، وہ جواب نہیں دے پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ان کذب عبدی، میرے بندے نے جھوٹ بولا۔ اس تک اسلام کی باتیں پہنچی، دین کی باتیں پہنچی، لیکن ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا۔ اس نے توجہ دی ہی نہیں، توجہ دی نہیں، اس نے ایمان لایا ہی نہیں، اس نے ایمان لایا نہیں۔ اگر ایمان لاتا تو ضرور وہ اسلام پر عمل کرتا۔ اس کے لیے جہنم کا بستر لگا دیا جاتا ہے، جہنم کا لباس اس کو پہنایا جاتا ہے، جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس سے گرم ہوا آتی ہے، گرم ہوا آتی ہے، اور پھر اس کے بعد جنت کی بھی کھڑکی کھولی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ ہوتا، یہ جنت ہوتا تمہارا یہ ٹھکانہ، تو اور زیادہ افسوس کرے گا، اور زیادہ افسوس کرے گا۔ پھر اس کے بعد ایک انسان کی شکل میں اس کا نام اعمال آئے گا، بدبودار اور بد شکل۔ وہ کہے گا تم کون ہو؟ جو اچھا انسان ہوتا ہے وہ اچھے شکل والا، خوشبودار اچھے شکل والا آتا ہے تو وہ کہتا تم کون ہو؟ تو کہتا میں تمہارا اچھا عمل ہوں۔ لیکن جب برا انسان ہوتا ہے تو بد شکل اور بدبودار کہتا میں تمہارا برا عمل ہوں، اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور کہتا یا رب لا تقم الساعة، اے میرے رب تو قیامت قائم نہ کر، اس لیے کہ قیامت قائم جب ہو جائے گی تو اور زیادہ تکلیفوں میں ہوگی۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ اسی وقت کہتا ہے یا رب اقم الساعة، اے رب قیامت قائم کر دے تاکہ میں نعمتوں سے سرشار ہو جاؤں، مجھے نعمتیں ملے تاکہ میں جلد ہی جنت کی نعمتیں حاصل کر سکوں۔ تو جو برا ہوتا ہے کہتے ہیں قیامت قائم نہ کیجئے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ حدیث میں ذکر ہے کہ ایک گونگا بہرا فرشتہ اس پر مقرر کر دیا جاتا ہے، مسلط کر دیا جاتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں گرج ہوتا ہے، ہتھوڑا ہوتا ہے جس سے چھت وغیرہ توڑتے ہیں، وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اگر اس سے پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ چور چور ہو جائے، اس کو مارا جائے تو اس کی پیشانی پر وہ چور چور ہو جاتا ہے، پھر صحیح ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ صحیح حدیث ہے، بچھو مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اتنا خطرناک ہے کہا کہ اگر زمین کے اندر ایک مرتبہ سانس لے لے تو پوری زمین میں کوئی بھی چیز نہ ہوگی۔ اتنا خطرناک بچھو کہ اگر کوئی بھی ایک بچھو ڈنک مار دے تو قیامت تک اس کی تکلیف محسوس کرے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، اس دن کے لیے تیاری کرو، اس دن کے لیے تیاری کرو۔ آپ جو نیک اعمال کریں گے یہی آپ کے ساتھ نیکیاں ہوں گی، یہی آپ کے ساتھ نیکیاں ہوں گی، اور یہی آپ کا دفاع کریں گے۔ وہ عذاب آنا چاہے گا تو نماز اس کو ڈھکیل دے گا، صدقہ خیرات اس کو پیچھے کر دے گا کہ تم اسے عذاب نہیں دے سکتے ہو۔ لیکن جب برا شخص ہوگا تو اس کو بہت ہی خطرناک عذاب ہوتا ہے، حتیٰ کہ زمین آپس میں مل جاتی ہے، اس کی دائیں پسلی بائیں پسلی میں ہو جاتی ہے، یعنی مل جاتی ہے اور اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ لہذا آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو، نیکیاں کرو۔ وہ دن بہت ہی خطرناک دن ہوگا، بہت ہی خطرناک دن ہوگا۔ ایک دن 50,000 سال کے برابر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج میں فرمایا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اور اتنا خطرناک دن ہوگا کہ سورج ایک دم سر کے پاس ہوگا، اتنی گرمی ہوگی کہ لوگ پریشان حال ہوں گے،
اتنے پسینے میں سرابور ہوں گے، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی ناف تک، کوئی کندھے تک، اور کوئی پسینے میں ڈبکی لگائے گا۔ پسینے میں ڈوب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کی طرف اشارہ کیا کہ اس کی ناک میں، منہ میں اور کان میں پسینے سب داخل ہو جائیں گے۔ یہ گرمی کا موسم ہے، ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، اے سی، کولر اور ساری چیزیں مہیا کرتے ہیں، جو کہ ہمیشہ کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے ہمیں نہیں رہنا ہے۔ اور جو آخرت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کبھی بھی فنا، جنت و جہنم کبھی بھی فنا نہیں ہوگی۔ تو اس کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ اس کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ اتنا خطرناک دن ہوگا، لوگ پریشان حال ہوں گے۔ جو لوگ نیکیاں کریں گے وہی صرف اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، وہی صرف اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ لہذا آپ لوگ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور موت کے بارے میں سوچیں۔ اگر ایک انسان موت کے بارے میں سوچ لے، غور و فکر کرے کہ میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا، یا میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ غلط کام کر رہا ہوں، میری روح نکل جائے گی، موت ہو جائے گا تو میں کیا کروں گا، تو کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا۔ لہذا فرشتوں کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھے کہ ہمارے کندھے پر فرشتے ہیں، ہمارے ہر چیز نقل و حرکت کو لکھ رہے ہیں، اور ایسے ہی موت آنی ہی آنی ہے، کسی کو اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو موت کا منظر ہے اس کو ہمیشہ ہم اپنے سامنے رکھیں تاکہ گناہوں سے رک سکیں، باز آ سکیں اور نیکیاں کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کی توفیق دے، آمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔